آپ کو معلوم ہے کہ ہم سوشل میڈیا پر کچھ گناہ ایسے کرتے ہیں کہ اگر ہم ان گناہوں سے توبہ کریں گے وہ گناہ توبہ کرنے سے بھی ہمارے معاف نہیں ہوں گے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، ذرا اس پر سوچیں، آپ توجہ کریں، غور و فکر کریں کہ یہ گناہ تو مجھ سے بھی ہوتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ میں توبہ کروں اور پھر اللہ توبے سے بھی یہ گناہ معاف نہ کریں۔ ایسا گناہ کون سا ہے، میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ مثلا آپ سوشل میڈیا چلا رہے ہیں، سوشل میڈیا پر کوئی ایسی پوسٹ آپ کو ملی جو آپ کے مزاج کے خلاف تھی، یا غلط پوسٹ تھی، یا کوئی ایسا ویڈیو ملا جو آپ کے مزاج کے خلاف، اور یا کوئی ایسی چیز تھی جس کو آپ پسند نہیں کرتے، یا کوئی ایسا بندہ تھا جس کو آپ پسند نہیں کرتے، آپ کو اچھا نہیں لگتا ہے، پھر آپ نے اس پوسٹ کے نیچے، اس ویڈیو کے نیچے، یا کسی بندے نے کوئی ایسی بات بیان کر دی، آپ اس بات سے متفق نہیں ہیں، آپ نے نیچے کامنٹ میں اسے گالی لکھی، اسے برا بلا کہا، اس سے لعن طعن کیا۔ اب اس بندے نے جو برائی کی، اس بندے نے جو چیز پوسٹ کی، اس بندے نے جو حرکت کی، اس کا گناہ تو اس کو ملے گا اگر وہ غلط تھا۔ مثلا کسی لڑکی نے اپنی فوٹو شیئر کی، کوئی تصویر یا کوئی ویڈیو سوشل میڈیا پر آ گئی جسے آپ پسند نہیں کرتے کہ مسلمان لڑکیوں کو یہ نہیں کرنا چاہیے، یا کوئی آپ اس چیز کو پسند نہیں کرتے، اس کے علاوہ بھی دوسری چیزیں ہوتی ہیں، کسی شخص نے کوئی بات اپنی بیان کر دی، آپ اسے پسند نہیں کر رہے ہیں، تو اگر وہ بات آپ کے مزاج کے خلاف تھی اور وہ بات غلط بھی تھی تو اس کا گناہ اسے ملے گا۔ اگر وہ بات صحیح تھی لیکن آپ کے مزاج کے خلاف تھی تو اسے گناہ تو نہیں ملے گا، لیکن اس پر آپ نے جو کمنٹ کی، اس پر آپ نے جو اپنا تبصرہ کیا، اگر آپ نے گالی لکھی، لعن طعن کیا، برا بلا اسے لکھا، تو اس کا یہ ہوگا کہ وہ بندہ اگر وہ صحیح تھا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ غلط تھا، اس کے بعد اس نے توبہ کر دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کریں گے۔ لیکن جو آپ نے اس کے بارے میں لکھا ہے، جو گالی آپ نے اسے دی ہے، جو برا بلا آپ نے اس کے بارے میں کہا ہے، تو وہ کیسے معاف ہوگا؟ اگر آپ کسی کے بارے میں برائی کرتے ہیں، کسی کو گالی دیتے ہیں، وہ تو تبھی معاف ہوتا ہے نا جب آپ اس بندے سے معافی مانگیں گے۔ اب ذرا تصور کریں، ہم یہ گالی دیتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں یا لعن طعن کرتے ہیں، ہم نے کبھی سوچا کہ اس کی معافی میں کیسے مانگوں؟ اگر یہ بندہ صحیح ہوا، اگر صحیح بھی نہ ہو، یہ بندہ غلط ہے، لیکن پھر بھی میں اگر اس کو برا بلا کہوں، اس نے اگر توبہ کر دی، اللہ نے اسے معاف کر دیا، یا اس نے اس بات سے رجوع کر دیا، لیکن میں نے جو گالی دی وہ کیسے معاف ہوگی؟ میں نے جو اس کو لعن طعن کیا وہ کیسے معاف ہوگی؟ میں نے جو اس کو برا بلا کہا وہ کیسے معاف ہوگی؟ کبھی ہم نے اس بارے میں سوچا ہے؟ لیکن ہم نہیں سوچتے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، قیامت کے دن بندے کے منہ پر تالا لگے گا، ہاتھ گواہی دیں گے، اس نے کس کو برا بلا کہا، کس کو اس نے اس ہاتھ سے تکلیف دی، کس کو غلط کامنٹ لکھا، اس نے گالی دی، لعن طعن کیا، کیا حرکت کی، اس نے پاؤں کے ذریعے سے، ہاتھ کے ذریعے سے، منہ کے ذریعے سے، کان کے ذریعے سے، باقی اعضاء گواہی دیں گے۔ سر تصور کرے اس وقت کیا منظر ہوگا کہ سامنے والا بندہ جسے ہم غلط سمجھتے تھے وہ تو توبہ کر کے بیٹھا، جنت میں گیا، ہم سمجھ رہے تھے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، ہم اسے غلط کرنے نہیں دیں گے، ہم برا بلا کہیں گے، گالی دیں گے، لعن طعن کریں گے، تو اس کی وجہ سے ہم اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے سوشل میڈیا پر یا کہیں بھی ہمارے لیے لازم اور ضروری، اگر ہم کسی کی بات کو پسند نہیں کرتے یا کسی کوئی چیز پسند نہیں کرتے تو اخلاق کے دائرے میں اسے لکھیں، اسے جواب دیں۔ بد اخلاقی یہ ہمارا شیوا نہیں ہے، اسلام ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ہمیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں غیروں سے بھی اچھے طریقے سے پیش آنا ہے۔